اپنے تعارف کے طور پر ایک بزرگ کے شعر سے آج جو محفل 2 دن سے جو تقریبات ہو رہی ہیں، ہمارے ایک بزرگ شاعر تھے، بہت کم ان کو یاد رکھا گیا، جعفر صاحب۔ دہلی میں آج کے یہ 2 دن بالکل ایسے ہی لگے جیسے اس نے کہا تھا کہ فقیہ شہر کو حیراں قلندروں نے کیا، فقیہ شہر کو حیراں قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے۔ فقیہ شہر کو حیراں قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے۔ تو یہ جو ہم اور آپ سب علی علی کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم مل کے جو ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ خداوند کریم اس کو جاری رکھے۔ میں اپنے تعارف کے طور پر ایک بات کہتا چلوں، شعر میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں ایک منقبت لکھی تھی، اس کے ایک شعر میں امیر المومنین کا حوالہ دیا تھا۔ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں ہر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، اور منظر سے ہیں نہ دیدہ بینا کے دم سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب منظر سے ہیں نہ دیدہ بینا کے دم سے ہیں، سب معجزے طلسم تماشا کے دم سے ہیں، منظر سے ہیں نہ دیدہ بینا کے دم سے ہیں، سب معجزے طلسم تماشا کے دم سے ہیں، ہم سارے صاحبان زمین و زمانہ لوگ، ہم سارے صاحبان زمین و زمانہ، ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ، ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ، ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے، ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ، منظر سے ہیں نہ دیدہ بینا کے دم سے ہیں، منظر سے ہیں نہ دیدہ بینا کے دم سے ہیں، سب معجزے طلسم تماشا کے دم سے ہیں، ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ، ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے ہیں۔ ایک غزل میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے، چراغ لے کے بہت اچھا ہے، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے،
یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے. ایک میری نعت کا مطلع ہے. میرا افتخار کہ تو مجھے، یہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. فقیر شہر علم زکات اعتبار دے. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. فقیر شہر علم زکات اعتبار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا. جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے. ایک نظم ہے شہر علم کے دروازے پر. اس کے کچھ اور شعر سنا دیجیے. جی میں عرض کر دوں گا بات. کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے، کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا. شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا. شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا. علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا. علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا. وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا. اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشموں ابرو جنبش لب کے منتظر تھے. اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو جنبش لب کے منتظر تھے. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر. جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر. جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود مانتا ہوں. سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں. محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے. محبت سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں. محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے. ایک میں نظم آپ کی اجازت سے سنانا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا ذکر بیک وقت اس ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. صرف ائمہ کے ساتھ ان سے محبت کرنے والوں کا بھی ذکر شامل ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بہت ہی اچھی نظم ہمارے دوست بھائی عاشور کاظمی نے سنائی، اس کے حوالے سے مجھے ایک نظم یاد آئی. ابو ذر غفاری کے نام ایک نظم میں نے لکھی تھی. میں چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات محبت کرنے والوں میں، اور میں نے سرنامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کو بنایا ہے جو متفق بین ہر فرقے کے اعتبار سے.
سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر۔ سلام ان پر، درود ان پر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر۔ سلام ان پر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے۔ سلام ان پر، درود ان پر۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور منبر ہے اور منبر کا فیصلہ ہے۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور منبر ہے اور منبر کا فیصلہ ہے۔ اور اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ زمانے نے یہ بھی دیکھا سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے۔ سلام ان پر۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور منبر ہے اور منبر کا فیصلہ ہے۔ اور اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے، جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور منبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور منبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ چلنے والے تمام منبر نگاہ۔ بہت زمانہ گزر گیا، بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہے۔ پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام منبر نگاہ میں ہیں۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے۔ نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ واہ اور